جگہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، تو رسول اعظم کے توسط سے وہ ہمیں خطاب ہے کہ اگر کہا گیا ہے پہلی وحی میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں اپنے رب کے نام سے، تو یہ صرف رسالت مآب کو نہیں کہا گیا، ہمیں بھی کہا گیا ہے اپنے رب کو مانو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ کوئی علم بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اگر رب کے نام سے پڑھیں گے وہ علم بن جائے گا اسلامی۔ ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، تو جب رب کے نام سے پڑھیں گے تو اس وقت تصور یہ ہوگا کہ یہ علم میں رب کی دی ہوئی قوت سے پڑھ رہا ہوں، یہ علم میں اس عقل کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں جو میرے رب نے مجھے دی ہے، یہ علم اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے روح دی ہے، یہ علم اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے انسان بنایا ہے، یہ علم اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آنکھوں سے پڑھ رہا ہوں تو اللہ نے دی ہے، کان سے سن رہا ہوں تو اللہ نے دی ہے، دیکھ رہا ہوں تو اللہ نے دی ہے، جیسے بھی ہو سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہے، میں خود کچھ نہیں۔ اگر اس تصور سے آدمی پڑھے گا تو پھر اس کے علم اسلامی بن جائیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اسی علم کو آپ دین کہہ سکتے ہیں، اسی علم کو آپ اسلام کہہ سکتے ہیں، جس میں کہا گیا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اے انسان بندہ بن، جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے اسی رب نے تیرے اندر استعداد رکھتی ہے کہ تو قرآن مجید کی تلاوت کو سنے گا تو تیرا نفس پاکیزہ ہو جائے گا، قرآن مجید کے معانی کو سمجھے گا، تیرے اندر قوت پیدا ہو جائے گی اسرار و رموز کی، قرآن مجید کو معانی کو اچھی طرح سمجھے گا تو قرآن مجید کی ہر لفظ میں باطن پائے جاتے ہیں، کم از کم 7 باطن، ان کو اگر بڑھائیں تو 70 باطن، ان تک آپ پہنچیں گے جب پہلے قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ تو گویا سب سے بڑی نعمت انسان بنانے کے بعد اللہ نے جو ہمیں دی ہے وہ ہے عقل۔ اگر عقل ہے تو ترقی کر سکیں گے، اگر بھولا بھالا آدمی ہے، سیدھا سادہ آدمی ہے، عقل پورا نہیں، تو ایسی صورت میں ترقی نہیں کر سکے گا۔